بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 10 ماہ رمضان، وفات جناب خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام، شریک حیات پیغمبر اسلام، مادر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے موقع پر تمام امت مسلمہ کو ہدیہ تسلیت عرض کرتی ہوں۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جو اسلام کو زندگی بخشنے والی ہیں، کہ جو عرب کے اس جاہل معاشرے میں کہ جہاں پر بیٹی کو کوئی حیثیت حاصل نہ تھی اور خواتین کو کوئی حقوق اور مقام حاصل نہ تھا، بلکہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بلکہ خواتین کو ننگ و عار کی نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ جناب خدیجہ عرب کے اس جاہل معاشرے میں طاہرہ بن کے آئیں۔ کیا کہنے جناب خدیجہ کے کہ فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، جو تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حسنین وہ ہیں کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جنت کے جوانوں کے سرداروں کی جنت فاطمہ زہرا کے قدموں کے تلے ہے، اور فاطمہ زہرا کی جنت جس کے قدموں تلے ہے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کی تقدیر کو بدل ڈالا۔ اسلام کہ جو بالکل ہی بری حالت میں تھا، جناب خدیجہ نے مال کے ذریعے اسلام اور پیغمبر اسلام کی مدد کی۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ جناب خدیجہ سے توسل کر کے اپنی تقدیر کو بدلیں، تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ اعمال بتاتی ہوں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے وسیلے سے جو بھی خدا سے مانگا جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے وسیلے سے 10 ماہ مبارک رمضان کو اگر جو بھی گھر میں دسترخوان لگایا جائے، اس دسترخوان کا ہدیہ، اس کے اوپر فاتحہ اور ایک تسبیح درود اور سورہ یاسین پڑھ کے جناب خدیجۃ الکبریٰ اور ان کی دختر جناب فاطمہ الزہرا کو ہدیہ کیا جائے، اور ان دونوں ماں بیٹیوں سے کہا جائے کہ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو زندگی بخشی ہے اور اسلام کو عروج دیا ہے۔ میری زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کو بھی خدا سے کہیے کہ خدا ان کو دور کر دے۔ اسی طرح اگر کوئی اور عمل کرنا چاہیں، دوسرا عمل جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب فاطمہ الزہرا کو سورہ یاسین اور سورہ صافات پڑھ کے ہدیہ کریں، اور اسی طرح دعا مانگیں دونوں ہستیوں سے۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل کہ اگر زیادہ وقت نہیں اور کم وقت میں آپ بی بی کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کو ایک تسبیح درود پڑھ کے ہدیہ کریں اور پھر اپنے دل کی تمنا خدا سے طلب کریں۔ اس کے علاوہ جو بھی چاہتے ہیں کہ میری فلاں دعا ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو 2 رکعت نماز ہدیہ جناب خدیجۃ الکبریٰ پڑھی جائے قربتاً الی اللہ کی نیت سے، اور اس کے بعد درود کی ایک تسبیح، اس کے بعد الحمد اور 3 مرتبہ کل، پھر سورہ یاسین اور اس کے بعد حدیث قصہ پڑھی جائے، اور یہ سب پڑھنے کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ کو ہدیہ کیا جائے۔ اس کے بعد تسبیح جناب فاطمہ الزہرا اور جناب فاطمہ کی تسبیح کے بعد
یہ تسبیح پڑھی جائے، یا غیاث المستغیثین اغثنی ام فاطمہ، اغثنی بے ام فاطمہ، اغثنی بے طاہرہ خدیجہ، اغثنی بے زوجۃ الرسول۔ اگر یہ سارا نہ پڑھا جائے تو صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، یا غیاث المستغیثین اغثنی بے ام فاطمہ، بس یہ کہہ کے تسبیح ختم کر کے دعا مانگیں کہ اے پروردگار، یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کہ جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، اے اللہ مجھے اس طرح مالدار کر دے کہ جیسے جناب خدیجۃ الکبریٰ تھیں، مجھے ان کے مال سے تھوڑا سا مال عطا فرمائیے کہ جیسے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کی مدد کی ہے، میں اپنے مال سے اسلام کی مدد کروں، میں اپنے مال سے غرباء کی مدد کروں، میں اپنے مال سے یتیموں کی مدد کروں، میں مسکینوں کی مدد کروں، اور میرا وجود، میری زندگی، میرا مال، میری طاقت، میری صحت راہ اسلام میں خرچ ہو، اور تو اس کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے صدقے میں قبول فرما۔ اسی طرح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بی بی کے بارے میں فرمایا، کون ہے خدیجہ کی طرح کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی، خدا کے دین کی خاطر میرا ساتھ دیا، اپنی دولت سے اللہ کے دین کو پھیلانے میں میری مدد کی۔ خداوند عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ خدیجہ کو جنت میں جواہرات سے بنے ہوئے ایک محل کی خوشخبری دوں کہ جس میں کسی قسم کا رنج و الم نہ ہوگا۔ بس ہم یہی دعا کرتے ہیں، جو پروردگار جناب خدیجہ کو اجر عطا کر رہا ہے، اس اجر کے صدقے میں اللہ ہماری مشکلات کو بھی آسان کرے۔ اور ایک آخری عمل بتا کے رخصت چاہوں گی کہ 10 ماہ رمضان کا خاص عمل ہے کیا کہ آپ 10 مرتبہ درود پڑھیں اور اس کے بعد 10 مرتبہ کہیں، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، اور پھر اس کے بعد کہیں اللہم صلی علی خدیجۃ الکبریٰ، اور پھر 10 مرتبہ درود پڑھیں۔ اس کے بعد دعا مانگیں، پروردگار جناب خدیجۃ الکبریٰ کے صدقے میں ساری مشکلات کو حل فرمائے۔